اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورۃ یاسین چلتی گئی ہے. جادو جھاڑو کو شروع کیتے سے پہلے رکوع میں اللہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت دی گواہی دی. قسم جا کے کہ میرا محبوب سچا نبی ہے اور مکے والے دی ہاتھ دھرمی کو بیان فرمایا جا سکے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو ڈراؤ نہ ڈراؤ. یہ کلمہ نہیں پڑھتے، ایمان نہیں کہتے. اصل ہے کہ گردن میں توق ثابت ہے. اصل دیوارہ کھڑا کر دیتا ہے. یہ نہ دیکھ سکتے نہ یہ سنتے نہ سمجھتے. تو درامن کا صرف فائدہ ان بندے کو تھی سی جنہاں قرآن مجید کی اتباع کریں دے اور بن اٹھے رحمان کا خوف اور خشیت دے لے جرک دے. یہ رکوع میں اللہ رب العزت ایک مثال نہ سمجھائے، مکے والے کو سمجھائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ میرا محبوب اگر یہ نہیں منے دے تو نمی کا کہیں پہلے بھی انچے لوگ ہیں جنہیں میرے پیغمبر تھا گالی تسلیم نہیں کی تھا، تصدیق نہیں کی تھی اور انہوں نے عذاب آئے ختم تھی گئے. یہ بھی ہی شاید انتظار ہے کہ میرے تے عذاب آئے، لیکن وقت مقرر ہے ہر شے کا.
ہوں میں عذاب نہیں دینا، تیری وجہ کروں، تیری ذات کی وجہ کروں، میں کو عذاب کو محفوظ رکھا ہو جب ٹائم اسی عذاب کا عذاب دے اللہ سے مثال کے بیان فرمائیے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سامنے مثال بیان فرماؤ وسطی والے، ایک وسطی والے لوگ ہیں، انہیں بھی مثال سناؤ گے۔ اللہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے۔ وسطی شام دے علاقے میں شہر آئے، وہ شہر کا رہا انطاکیہ، وہ شہر کے رہنے والے مشرک ہیں، بت پرست ہیں، انہیں کو ہدایت واسطے سمجھانے واسطے اللہ کریم پیغام رساں بھیجے، پیغام پہنچانے والے بھیجے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سے یہ تصریح نہیں فرمائی کہ وہ پیغام رساں کون ہے، میرے پیغمبر ہیں یا پیغمبر قاصد ہیں، مختلف تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ پیغمبر ہے، اپنے پیغمبر بھیجا، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ پیغمبر نہ ہوں، رسول نہ ہوں، لیکن لغوی معنی مراد ہے کہ قاصد ہیں، کہ نبی دے بھیجے ہوئے قاصد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے، عیسیٰ علیہ السلام دے حواری ہیں، عیسیٰ علیہ السلام دے صحابی ہیں، جنہیں کو عیسیٰ علیہ السلام بھیجا ہے اس نے فلانی بستی میں تبلیغ کرو، اتھا بت پرست رہندن، مشرک رہندن، انہیں سمجھاؤ، توحید کی دعوت دو، اللہ وحدہ لا شریک کو سٹو گے، اور اللہ دے نبی کا کلمہ پڑھواؤ، جنہاں انہیں نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھواؤ، ہدایت والے رستے والے پاس گھرنا۔ پہلے اللہ کریم دو قاصد بھیجے، دو قاصد بھیجے پیغام پہنچانے والے، لیکن انہیں وسطی والے انہیں نگاہ دے، انہیں جھٹلایا، انہیں تکذیب کی تھی۔ اللہ کریم بلا انہیں دی تائید واسطے، تصدیق واسطے، توثیق واسطے تری جھابی آ گئی، ترائے تھی گئے، وہ ترائے انہیں وسطی والے کو سمجھے رہے کہ بھئی شرک کرو باز آ گئی، توحید والے پاسے آ گئی، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی تابعداری والے پاسے آ گئی۔ اساں اللہ دے بھیجے ہوئے ہیں، سب جھٹلاؤ نہ، ساری تکذیب نہ کرو، ساری گال نہ نکلو۔ اب انہیں کیا جواب دیتے؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، پہلی گال ایک ہی تھی کہ تساں اساں جہاں انسان ہی ہیں، جی میں اساں بشر ہیں، تساں یہ بشر ہی ہیں، یہ کیویں تھی سکتے؟ اساں جہاں بشر بھلا اللہ دا قاصد، اللہ تعالیٰ کی طرف پیغام پہنچانا والا، عام جہاں آدمی لگ دے ہو، عام جہاں انسان لگ دے ہو۔ پہلی گال تے یہ تساں ہی عام دا انسان کی اساں انسان، اور دوسری گال یہ ہے کہ وما انزل الرحمن من شیء، ایک گال ہی غلط ہے کہ اللہ سے کہیں کو بھیجے، آسمان کو کتاب نازل فرماؤ، کہیں کو پیغمبر بنا کے بھیجے، ایک گال ہی کہیں اللہ سے حد تک بھیجے ہی کہیں پائیں۔ لہذا نتیجہ یہ ان انتم الا تکذبون، نعوذ باللہ، جھوٹے، انہیں تکذیب کی تھی، انبیاء کی، انہیں رسولیں کی، قاصدیں کی، انہیں تکذیب کی تھی۔
فکرو یہ گال شروع کو چل دیا کہ کئی لوگ وہ ہوں جنہیں ظاہر کو دیتا اور کئی وہ ہوں جنہیں ظاہر دے ہوتے نگاہ گھٹ رکھ دیں انہیں دی نگاہ اثر دے ہوتے ہوگی حقیقت دے ہوتے ہوگی اندرون دے ہوتے ہوگی جائیں شروع کو ظاہر کو ڈٹھے وہ مردود تھے وہ گمراہ تھے رب دی رحمت کو بعید تھے اللہ رب العزت کو اپنے دروازے کو دھتکار چھوڑے اور جائیں صرف ظاہر کو نہیں ڈٹھا وہ حقیقت کو ڈٹھے شروع کو نہیں بھی اپنا پائے حقیقت دیکھنے والا داروے دار ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دار انہی پہلی مثال آدم علیہ السلام دی ذات آدم علیہ السلام دی ذات آدم علیہ السلام دے متعلق اللہ سے حکم دیتے فرشتے نورانی مخلوق کو نوری مخلوق اور جنہیں دا سردار ناری ہے اوہی ویچا انہیں دا سردار اللہ سے حکم دیتے اس جدو لی آدم کو سجدہ کرو یعنی آدم علیہ السلام دے سجدے کا حکم تھا اتھا ہی ہون ایک اوہا جے ظاہر کو ڈٹھے ظاہر کو ڈٹھے مٹی نال بڑھیا ہوئے گارے نال اللہ سے کو بڑھائے مٹی وچ اندھارا ہے میں کو اللہ سے بھاگ کو بڑھائے بھاگ وچ روشنائی ہے بھاگ وچ نور ہے اندھارے کو نور چنگا ہونے میں چنگا ہو کے کیویں سجدہ کرا وہ ظاہر کو ڈٹھے بڑھاوٹ کو ڈٹھے ظاہری جسم کو ڈٹھے کہ جسم مٹی نال بڑھیا ہوا ہے اور میرے سامنے بڑھے میرے سامنے اللہ سے کو بڑھائے اور آدم علیہ السلام نے جسم کو اللہ سے بڑھا کے 40 دہاڑے تک پانی چھوڑ دیتے جسم کو بڑھا کے پانی چھوڑ دیتے جی میں اصل لوگ جاتے لوگ کچی کاٹھی ہوتی ہے نا وہ کو کپ کے پانی سے کرتا ہے وہ پانی پک رہے 40 دہاڑے تک آدم علیہ السلام نے جسم کو اللہ سے پانی چاہ سکتی 40 دہاڑے کے بعد فلا پانی چو کٹ کے پیچھے اللہ سے بارش صاف پانی نورانی پانی آدم علیہ السلام کے جسم دوتے بارش بسائی جن دن آدم علیہ السلام کا جسم دھوئیج گئے جنہیں جسم دھوئیج گئے باقی جسم فرشتے بڑھائے آدم علیہ السلام کا سارا جسم فرشتے بڑھائے لیکن آدم علیہ السلام دے چہرے کو اللہ سے خود اپنے ہاتھ نہ چہرے کو اللہ سے اپنے ہاتھ نہ بڑھائے اور حدیث پاک کے لفظ میں آقا فرمائے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ اللہ سے آدم دی جی صورت بنائیے اپنی صورت تے بنائیے آمنا وسط تک میرے آقا فرمائے اسا منینے ہیں باقی اللہ کی صورت ہی نہیں کہ زیادہ چہرہ ہے اللہ سے نے محبوب فرما لیتے سمانی بیٹھے ہیں کہ اللہ سے اپنے بندے آدم علیہ السلام دی تصویر کو اپنی تصویر تے بنائے اور اکتالی گاڑا دے رہتا ہے اللہ سے بارش بسائیے صاف پانی دی جنہیں صاف تھی گئے انہیں بعد فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي اللہ سے فرمایا اسا پیچھے اپنی طرفوں انہیں در روح پھونک دی روح پھونکی ایسا اپنی روح پھونکی انہیں در اور جلے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم تھا ایک وہاں جے ظاہر کو نٹھے کہ یہ مٹی نال گھارے نال بڑھیا ہویا ہے اور میں بھاگ رو بڑھیا ہویا خلقتنی من نار و خلقتہ من تین ایکو بھاگ اور مٹی کو بڑھائی میں کو بھاگ اور بڑھائی بھاگ وچ نور ہے مٹی وچ اندھارا ہے بھاگ اتے اٹھ دیئے اور مٹی کو اتے سٹوں میں تلے ڈھا دیئے مٹی وچ پستی ہے بھاگ وچ اونچائی ہے بلندی ہے انا خیر من میں نے بولا چنگا ہو کہ میں کیویں سجدہ کراں جے ظاہر کو نٹھے پیچھے اللہ سے کیا فرمائے فخرج منہا فإنک رجیم نکل من مردودا میری جنت جو نکل من میں اپنی رحمت کروں تک محروم کر دیتے میں نے بھی تیرے تے لعنت ہے اور قیامت تک آمن والی ساری مخلوق بھی تیرے تے لعنت لگی اور قیامت تک لعنت بس نہیں کری ظاہر کو نٹھے لیکن انہیں فرشتے صرف ظاہر کو نہیں نٹھا انہیں یہ نٹھے کہ یہ ظاہری جسم تے مٹی دا ہے
لیکن اندروں جی روح پھوکی اللہ سی وہ اپنی پھوکی نور رکھے سے روح پھوکے سے اپنی طرفوں پھوکے سے انہیں نور تو لٹھے روح تو لٹھے سارے سجدے میں جنہیں ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون سارے فرشتے اکٹھے تھی کہ سجدہ کیجئے آدم علیہ السلام کو جائے ظاہر کو لٹھے وہ مارے گئے اور جائے اندر کو لٹھے کہ ظاہر تے مٹی ہے لیکن اندر نور ہے روح ہے اللہ سے اپنے پھوک چھوڑیے انہیں سجدہ کیتے وہ آج تک معظم ہیں مکرم ہیں اللہ سے دے خاص بندے ہیں معصوم تے پاک بندے ہیں فرشتے بندے ہیں اللہ تے پڑھائے ہوئے ہیں وہ بھی معصوم ہیں پاک ہیں اور ایویں ہی اگتے آدم علیہ السلام کو گھن کے میرے آقا علیہ السلام کی ذات تک جنہیں بھی ظاہر کو لٹھے ہمارے سارے یہ کو جاتے رہ گئے کوئی اصل جے انسان ہی نہیں جہاں نبی بھی آئے دنیا دے اصل جے انسان ہی نہیں اصل کیویں منو تو اللہ دا رسول ہے تیرے تے کتاب نازل تھی کیویں منو اصل جے بشری میں جائے اصل جے سمجھے ہمارے گئے لیکن جنہیں حقیقت تے نگاہ کی دیئے کہ بھئی بے شک سارے جی انسان ہے جی میں اساں جمے ہیں ہمارے پیٹی جو یہ ہمارے پیٹی جو جمے لیکن آدھا کیا کھڑے آدھا تے یہ کھڑے میں اللہ دا قاصد ہوں اللہ دا پیغام چاہ کے آیا اللہ میں کو کتاب لکھتی ہے نہ کہنا گھندہ کھڑے نہ کہنا گھندہ کھڑے نہ تے اللہ دی ذات دا گھندہ کھڑے اتھا ہی کو نہیں دیکھنا اتھا دیکھنے تے حکم دے من والے کو دیکھنے اللہ اکبر حضرت جبریل امین کا واقعہ مشہور ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دے کٹھے جبریل بیٹھا بے صحابہ ہی بیٹھے ہیں صحابہ آن دے رہ گئے جبریل بیٹھا رہ گئے نہیں اٹھا نہیں جرے ویلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئین اندر جبریل امین اٹھی کھڑے حضور علیہ السلام پوچھے جبریل بے بڑے غلام اندر رہ گئے بیٹھا رہ گئی جلے صدیق ہے کیوں اٹھی کھڑے آگے سنا صدیق دا میرے تے احسان ہے میں احسان دی وجہ پر اٹھی کھڑا آقا علیہ السلام فرمائے جبریل تیرے ہوتے صدیق دا کی میں احسان ہے اگر یہ سنا جرے ویلے آدم علیہ السلام کو سجدے دا حکم تھا عمر صدا استاد ہے ابلیس انہیں کی تا سجدہ دوسرا نمبر ہمیں دا میں سوچت پائے گیا پتہ نہیں استاد سجدہ نہیں کیتا کرنے یا نہیں کرنا جرے میں سوچت پیا عالم ارواح وچوں صدیق دی روح بولیے جبریلہ تھا سوچنا نہیں تھا سجدے میں سونا اس صدیق دا احسان ہے میرے ہوتے عالم روح وچوں عالم ارواح وچوں روح صدیق میں کو مردود تھی مردود بچا دے کہ بھئی اینا نے ایک کہہ کو سجدہ کرنا میں ایک آدھا کون پہنے سجدہ دا حکم کون دینا ایمیں ہر نبی نال معاملہ تھی دائے ایمیں تیرے میرے لطفال نبی نال بھی ہو معاملہ تھے لوگ آدھے رہ گئے اسن جیاں بشر ہے اسن جی اجل تک بھی لوگ آکھن والے آکھ دینے اسن جیاں بشر ہے لیکن جائے حقیقت رٹھی ہے جائے حقیقت رٹھی ہے انہیں کو پتہ لگے کہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کیا ہے عظمت کیا ہے وہ شان کو جائے سنیاتے صدیق بڑھے جائے شان کو سنیاتے فاروق بڑھے جائے شان کو سنیاتے ذنورین بڑھے جائے شان کو سنیاتے مولائے کائنات بڑھے اللہ سے انہیں کو شانہ لیتے ہیں انہیں کو اللہ رب العزت مقام لیتے ہیں انہیں ظاہر کو نہیں لٹھا انہیں حقیقت کو لٹھے انہیں حقیقت کو لٹھے اور انہیں بھی یہ گال کی تھی یہ عام لوگ کرے دے اندر کہ تو ساسا جہاں بشر ہی ہوئے اللہ سے کوئی شے نازل نہیں کی تھی نعوذ باللہ تو سے جھوٹے ہی ہوئے جھوٹ کو لینے کھڑے ہو یہ سارا جھوٹ ہی آپ کھڑے کو لینا اور تھپے دے اللہ دے پیغمبر دے کھڑے تھپے دے اللہ دے پیغمبر دے کھڑے کہ اللہ سے کشے نہیں نازل کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے جبکہ ترائے کتابہ آسمان کو نازل تھی چکے ہیں اور صحیفے بھی نازل تھی چکے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھی آ چکے ہیں ولا بھی یہ جھگڑا نہیں کہ انہیں پیغمبر دی تھے کوئی گال نہیں کی تھی حالانکہ انہیں موجزے دکھا رہے عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے ہوئے ہیں انہیں موجزے بھی دکھا رہے ہیں اگر پیغمبر ہیں تو موجزے ہیں اگر پیغمبر نہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے ہوئے قاصد ہیں حواری ہیں صحابی ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے تے انہیں اپنا کرامتہ دکھا رہے وہ امت دے ولی ہیں کرامتہ کیا دکھا رہے مردے زندہ کیتے ہیں بیمارے کو شفا دیتی ہیں
ہاتھ پھیرن نال بیمارے کو شفا تھی ہے، دم کرن نال بیمارے کو شفا تھی ہے۔ تو سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جرے موجے لکھے دے ہاں وہ انہیں بھی لکھا لے سارے دلائل پیش کی تھے، لیکن بلا بھی آدھے کریں تو ساسا جائے بشری میں پیچھے انہیں قسم چاہ کیا کہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، نے کہ سب کو سارا رب جان دے، سب کو سارے رب دی قسم ہے، اساں سچ کھڑے آدھے ہیں، اساں اللہ نے بھیجے ہوئے ہیں، اساں آپ کو نہیں سے آئے، اللہ نے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ سے بھیجے اساں تو پیغام پہنچانے کی خاطر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، باقی سارے ذمہ یہ کچھ ہا تو تک اسا پیغام پہنچانا ہا، سب پیغام پہنچا دیتے، اسا اپنی ڈیوٹی دے دی، اسا اپنی ڈیوٹی ادا کر دیتی ہے، اگر تاری مرضی منو نہ منو یہ منوانا سارے ذمہ ہے۔ وما انت علیہم بمسیطر، اللہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کچھ فرمایا، میں نے محبوب مجھے کتیا بیٹھی نہیں منے دے نہ منے جہنم میں چھوڑ دے، تو کیوں مجھے کتیا بیٹھی؟ اصل تے کو مقرر تے نہیں کیتا کہ ضروری نہیں کو کلمہ پڑھوانے، تو آدھا کم ہاں تبلیغ کرن، تو آدھا کم ہاں پیغام پہنچان، تو ساں اپنا کم کر لیتے، اگر دل پھرن سارا کام ہے، جیدہ دل پھرے سوں، جیدہ دل جی حقیقت سٹے سوں، جیدہ دل جی الہام کرے سوں، ہدایت دے دو مانے ہیں فکرو، ہدایت دا ایک مانا ہوں دے رستہ دکھانا، ہدایت دا دوچھا مانا ہوں دے منزل مقصود تک پہنچاون، ایک رستہ دسانا۔ یہ مثال سادہ جی پہلے بھی فقیر عرض کرتا رہے کہ کچھ لانا والی پول کی تھا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ گڑا سے ہوئی میں سولن چکھیں نہر آوے سی نہر دی پٹڑی کہنا کو پول جی روسی لانا والی پول یہ رستہ دسانا، دوچا ہے انہیں ہاتھ کنو پکڑ کے وہ کتی وجہ پول تے من کھڑا ہوئے لانا والی پولی منزل مقصود تے پہنچا، رستہ دساون کو بھی ہدایت آدم اور منزل مقصود تک پہنچاون کو بھی ہدایت آدم۔ ایک ہدایت اللہ سے اپنے پیغمبر کو لے چھوڑیے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ رستہ دسا، رستہ دسے نوے جرا رستہ تسا کیتی میں دے غلطی میں سارے پچھوٹ رو یہ رستہ سچائی، سارے آنکھا من لو یہ رستہ سچائی میں، یہ اللہ دے پیغمبر دا کم ایہو کجا رستہ دسا، انہیں انہیں نہ بھٹکو، جرا رستہ آسان رسنے کو رستے دے چل سو تو اب منزل مقصود مل ویسی، خدا کی ذات مل ویسی، اللہ کی رضا مل ویسی، جنت تک پہنچ ویسو، اور باقی منزل مقصود تک پہنچاون ایک پیغمبر دے ذمہ نہیں، یہ اللہ دا اپنا کام ہے، اللہ سے جب پہنچا لے انہیں کام دکھا لے، حتیٰ کہ سب کو نغدہ دشمن ابو جہل جو ابو جہل میرے آقا فرمائے میری امت دا فرعون ہے، جی میں موسیٰ علیہ السلام دی امت دا فرعون، ہاں میری امت دا فرعون ابو جہل ہے، لیکن دوہائیں میں فرق ہے، او جلے مردہ پیا کلمہ پڑھتا پیا، لیکن جلے اے مردہ پیا بلائی تکبر کرنا پیا، بلائی بلائی کرنا پیا، ہوں ابو جہل دے کنڈے کھڑکا کھڑکا کے میرے آقا علیہ السلام رات دے اندھارے وچ، رات دی تاریکی وچ کنڈے کھڑکا کھڑکا کے آپ فرمائنے ابو جہلہ میرے کام نے کلمہ پڑھ جاما قیامت علیہ نے گواہی دے سام اللہ کلمہ پڑھیا میرے تے کلمہ پڑھیا اتنے کنڈے کھڑکائے اتنے دشمن کو میرے آقا راہ دکھا لے، اخیر ابو جہل کو آکھنا پائے گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد بس کر ہوں تو میں گواہی دے سام مولا تیرے یار تان مارے میرے مقدر بتھے ہوئے ہیں، میری قسمت اچھ کلمہ کہنا ہاں میں گواہی دے سام اللہ تعالیٰ دعا کا ہوئے میرے آقا پچھے ہوگا پورا کرنا ہوں بہرحال یہ رستہ رسامن انہیں ایو کو جا کے ہوں کہ اسا اللہ دے پیغمبر ہیں سادہ کم پہنچامن ہاسا پہنچا لیتے، تبلیغ ہاسا تبلیغ کر لیتی، اب وہ من لو نہ من لو یہ تو آرے آپ نے واسی چاہیے، اور یہ اللہ رب العزت دے ہاتھ تھے جنا دل پھیرے نہ پھیرے، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ ہتھو اگلا کا ہنگار تانے نار کمال ہے اللہ دے پیغمبر دی داہی سنین، لیکن فلاح بھی برداشت کی تر انہوں کیا دے پیغمبر پیادن، پیغمبر کو پیادن وہ قوم دے لوگ امت دے لوگ پیادن، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سے کیونکہ جملہ بولے منہ دا نقل کیتے وہ نقل کرنا پہ فقیر کہ تسا نعوذ باللہ منحوس ہی
اللہ دے رسولیں کو اللہ دے پیغمبریں کو پیغام رسانے کو وہ قوم کھڑی آدھی تو سا نعوذ باللہ منحوس ہے دواری نحوست ہے ایسا سارے متفق ہاں سے بت پرستی کرے دے پہاں سے تو سا آکے فساد پالی تے بھڑا لیتے ہوئے کوئی منن والا ہے کوئی نہ منن والا ہے کوئی کینے ہے تو سا ہم سب آکے بھڑائے یہ تمہاری وجہ کو فساد تھی نہ پائے تمہاری وجہ کو چھیڑا تھی نہ پائے لہذا تو سا نعوذ باللہ منحوس ہوئے تو نحوست ہے یہ سارے ہوئے نحوست ایک ایری آئی ہے کہ قحط پائے گیا قحط پائے گیا کھان پیون دے چیزیں میں کمی آ گئی بارش کمی آ گئی وہ بھی نحوست یس آدھے کھڑن کے تواری نحوست ہے نعوذ باللہ من ذالک اگر تسا باز نہ ہو سو اپنے کام کو نہ رک سو اسا توارے نال وہ برے پیش ہو سو یا پتھر مار مار کے تو مار دے سو یا اسا تو دردناک عذاب پہنچے سو اللہ دے پیغمبریں سادہ جہاں جواب دیتے انہیں فرمائے قالوا طائرکم معکم یہ ساری نحوست نہیں یہ تاری اپنی نحوست ہے مان کھنو سچی گال آدھے کھڑے آسے دلائل نال کھڑے کرے دے آسے گالی مان کھنو ہاں تو تاری ہوتے یہ وبال نہ آوے ہاں نہ یہ قحط ہوئے ہاں نہ تاری اندر یہ جھیلے کو ہاں نہ فساد مان کھنو ہاں کوئی شے کہنا ہے جنہیں نوے منیا تاری اپنی نحوست تو کھا دی بھی تاری اپنی نحوست ہے تاری ہوتے ہتھو الٹے والا انہیں ایک آنی نحوست نہیں اپنے آپ والا اور نحوست اللہ کے رسول ہوتے تھے آئی ذکرتم نعوذ باللہ یہ نحوست ہے کہ اساں تو نصیحت کریں دیں اللہ دی طرف تو نصیحت تھی نہیں پئی یہ کو نحوست سمجھی کھڑے ہو اکر مارے گئے تو والا یہ نحوست نہیں بل انتم قوم مسرفون تسا لوگ یہ جائیں گے حد کو بدھانا نہیں گے بے عقل آپ ہی میں نحوستہ اپنا چاہتی کھڑے ہو بلا نحوستہ تھپے دے ساری کی چیز اللہ اللہ جلے انہیں نہیں منیا وسطی والے نہیں منیا پیغمبر لائنے ان وسطی کے آخرج وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى وسطی کے آخرج ان تاکیہ وسطی ہے یا کوئی وسطی ہے مختلف روایات ہیں محدثین کے اقوال ہیں وسطی کے آخرج ایک بندہ رہا رہا جائے انہیں پیغمبر نے اسے کلمہ پڑھ دیا مومن تھی گیا من گیا لیکن وہ آخرج رہا پوری وسطی منکر ہے اپنا ایمان بھی بچانا رہا اپنی جان بھی بچاونی ہے وہ آخرج رہا آج تک اعلان نہ کی تھا اپنے مومن ہونا لیکن میرے والے ڈٹھس کہ وسطی آلے سختی کرنے پہن پیغمبر نال سختی نال پیش ہوندے پہن پیچھے اٹھاؤ کنو جتھا رہندا آخرج اٹھاؤ کنو پھیکتا ہے درکدا ہے اٹھاؤ کنو اور آگے اپنی قوم نال مخاطب تھے یا قوم اتبع المرسلین اور میری قوم پیغمبر نے آکھا من گیا میں آدھے کھڑے تو میں کر رو چاہ انہیں دے پچھو لگ پو انہیں دے تابداری کرو اللہ اکبر اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون دیکھو آکھا تے اوندا نہیں منیدا جڑا بندہ لالچی ہوئے یا اوندا نہیں منیدا آکھا کہ جے کولو ہدایت کہنا ہوئے جے کولو حق کہنا ہوئے وہ بھولے اپنی قوم کو کھڑا دے بھولے من گنو یہ او لوگ تو کو سمجھاونا ہے کھڑن حق بھی ہی نہیں دے کولو ہے اور تواڈے کولو منگ دے کشے نہیں نہ اجر منگ دے نہ مزدوری منگ دے نہ تواڈے کولو تحفے تحائف منگ دے کشے نہیں تواڈے کولو اور ہدایت بھی ہونے کولو ہے حق بھی ہونے کولو ہے بلائی تو سائیں اتباعی ہوئے کرنے دے میں تو کو نصیحت کرنا آیا کرا مہربانی کرو پیغمبر کو تکلیف نہ دیو پیغمبر دا آچھا من گھنو ہدایتی ہنائے کولو ہے حق بھی ہنائے کولو ہے اور لالچی لوگ نہیں ایک دنیا دی لالچ اتنی ہے کھڑے رب کائنات دا پیغام چاہ کے توڑے تک پہنچا ہے تو سائیں دا آچھا من گھنو بندے دا نام ہا حبیب مومن دا کیا نام ہا حبیب علامہ محلی رحمت اللہ علیہ انہوں نے نام نکل کے تھے حبیب اور کام کرے رہا اتر کھان لکڑ دا این خاطر انہیں کو آکھا ہوئے عربیت درخان کو آکھا ہوئے نجار عربیت درخان کو کیا آکھا ہوئے نجار
ایویں نا حلوا درخان کو آکے ملے نجار حبیب نجار یہ جرا آکھن والا ہا تائید کرن والا ہا پیغمبر وہ حبیب نجار ہے جرے بلے وہ اپنے ایمان دا گال کی تھی ایمان دی پیچھے ہنائے لوگ کو آکے انت علا دین ہے کیا تو انہیں کو منی کھڑے انہیں دا دین دوتے ہیں تو انہیں پوچھے قوم پوچھے بستی والے پوچھے تو جو سب کو ہدایت واسطے آیا کھڑی سب کو سمجھاوڑ آیا کھڑی کیا تو میں دے طریقے تے ہی میں پیچھے جواب دیتے سے وما لی یا لا اعبد الذی فطرنی اور انداز دیکھو حبیب نجار کا انداز دیکھو پھر وہ میرے رب دی تقسیم ہے چاہے سید کو کم کھلے چاہے درخان کو چاہے قریشی کو کم کھلے چاہے پٹھارے کو یہ میرے رب دی تقسیم رب دی تقسیم ہے بڑے بڑے امام گزرے بڑے بڑے محدث گزرے بڑے بڑے مفسر گزرے کوئی کمبھار کوئی تیلی ہا تیل بیچا والا کوئی کپڑے دا کام کرن والا کپڑے دا کام کرن والا کوئی عام جہاں بندہ جن کو عام سمجھا میں دے انہیں قومیں بھی جو ہاں لیکن انہیں دے کتابیں کو اور انہیں دے فقہ کو انہیں دے تفسیر کو انہیں دے حدیث کو اللہ سے اتنی مقبولیت لیتی ہے وہ ہنائے نام نام مشہور ہے امام ہے وہ امام قدوری آتا ہے امام قدوری قدر دی جمع ہے قدر آدم کنی کو مٹی دی بڑی ہوئی جی کنی ہوئی ہے نا کنی آدم نا مٹی دی بڑی ہے بھاجی پکی گئی جیسے مٹی دی بڑی ہوئی جی ہوئی ہے وہ کنی آدم جے جس دی بڑی ہوئی دیگڑی ہوئی تے کنی قدوری جمع ہے قدور جمع ہے قدر دی قدر آدم ہانی کو کنی کو سرے وہ کنیا وچے دا اور کنیا بڑے دا جرا کنیا بڑا میں وہ کیا دے ایسا کمبھار سرے دے مٹی دے برتن بڑا میں بیچے وہ کمبھار سرے دے کمبھار دا کم کرے دا لیکن فقہ دی کتاب لکھی ہے وہ انجی مشہور تھے یہ انجی مقبول تھے یہ آج تک امام قدوری مشہور ہے قدوری وہ کنیا دا جرا امام ہے کنیا دا لاہور بزاز امام بزاز آدھر کپڑے بیچانا بزاز عربی بزاز آدھر اور مہاجر بجاج آدھر کپڑے بیچانا امام نے وقت امام نے امام بزاز بہرحال یہ میرے رب دی مرضی ہے جدے کو کام کھلے بہارے کو کھلے درخانے کو کھلے تیلے کو کھلے کپڑے فروش کو کھلے جدے کو کام کھلے میرے رب دی مرضی ہے ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر چاہے وہ دی مرضی کہیں گناہگار کو چاہ اٹھاوے دین دا کام چاہے نیک کی سچے دے رہے غازی علم الدین جنہا مزار ہے لاہور دے وچ وہ اپنے نبی دے گستاخ کو ماریا چھرے نام میں ماریا وہ بھی درخان دا پتر کیا دا پتر درخان دا پتر داڑھی کہنا داڑھی مون کو فاسق آچھا بن سکتے گنہگار آچھا بن سکتے داڑھی کہنا لیکن اپنے نبی دے عشق اٹھے گستاخ کو بے ادب کو قتل کیتے مارے جہنم رسید کی تیس اور وقت دی حکومت کو پھانسی لے لی تھی حکومت دی مرضی جی میں چلے اللہ سے حکومت لیتی ہے جی میں چلاویں چاہے رب دے مرضی دے چلاویں رب دے مرضی دے خلاف چلاویں حالی اللہ سے ڈڈا دیتے انہیں دے ہاتھ ہے پھانسی لے لیتے ہیں دفن کر لیتے ہیں لیکن عمر علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ ہیں اور سارے سلسلہ نقشبندیہ دے بزرگ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ ہیں اور عمر علامہ اقبال صاحب خود مقدمہ لگا کہ بھئی تو سب کو ڈیو کٹ کی
سب کٹ کے لو سن جنازہ پڑھ دیں اور اپنے طریقے نال دفن کر دیں تو سب بغیر جنازے دفن کر دیتے لکا کے ایک نے بندے کو سنگ میں اور جڑے ویلے قاضی علم الدین دا جنازہ چاہیے ہن وہ جنازے دے پیچھے علامہ اقبال ہی رودا ویندا ہا پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی رودا سبحان اللہ دوہے شخصیتاں رویا ویندا اور علامہ اقبال دے منہ دے اوتے لفظ ہیں علامہ اقبال یہ جملہ ادا ویندا کہ بھائی اساں گل ہی کرے رہ گئے درخان دا پتر بازی سبحان اللہ اساں گل ہی کرے رہ گئے درخان دا پتر سارے کو بازی اور جڑے ویلے دفن کرن لگے پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غازی علم الدین دے کان وچ من کے عرض کیتے کہ غازی علم الدین فیدا پہ حضور نہ تری بڑا قابل سبحان اللہ سارے سلام بھی وچ سبحان اللہ حضور کو درخواست کرے جا ساری پارا دی وچ سبحان اللہ میرے رب دی مرضی یار جے کو کام کیتے جے کو کام کیتے اللہ کریم کوئی آپ نہیں کر سکتا خدمت نہ دین کی خدمت کر سکتے نہ قرآن کی خدمت کر سکتے خدمت وہ کرے نہ رہتے کہ وہ خدمت کھنن والا کھن دے ان مرضی جائے کو کھن دے اللہ اکبر ایک بزرگ عالمان شیخ الحدیث ہیں بڑھے بڑھڑے ہیں بڑھڑے ہیں تے بیماری اور وہ بیماری کی حالت ہے دل نے سوچے نے پایا اسور تے مرن والا اور تے ونجن والا نیند نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت آپ فرمائے نے بارے صاحب پریشان نہ تھی مجھے نہ تھی تیرے کو میں کم گھرنے بیماری کو پریشان نہ تھی تیرے کو میں کم گھرنے جلے نیندر جو بیدار تھے جاگے جاگ کے سوچ پائے گئے میں بڑھڑا آدمی تھی کہ بڑھا تھی کہ بیمار تھی کہ میں کیا کام کر سکتا تیرا اٹھی بہنی میں سے تو میں کیا کام کر رہا پیچھے ان وقت دے اپنے بزرگ کو شیخ کروں گئے میں پوچھنے سے میں بڑھا بندہ ہوں بیمار بندہ ہوں میں کیا دین کی خدمت کر سکتا ہوں میں کو خواب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ فرمائے پریشان نہ تھی بیماری کروں تیرے کو کم کھلنے جو نے بزرگ کے فرمائے مولوی صاحب کیوں پریشان تھے بیٹھی حضور کیا فرمائے طے کرنے کام آقا فرمائے تیرے کو کم گھننے انہوں نے فرمایا کہ طے کم کرنے اصل کر کیا سکتے ہیں کم کھنن والا جدے کو اٹھنے کو کھنے بیمار کو کھنے جدے کو کم کھنے چا ان اپنی مرضی والی گل ہے کہ جڑا وسطی کے آخر جو اٹھا ان دا نام حبیب اور کم کیا کرے رہا نجار درخان اللہ سے ان کو کم کیتے آئے اپنی قوم کو سمجھے نہ کھڑے مالیا لا اعبد الذی فطرنی میں کو کیا تھی کہ میں ذات دی کیوں نہ عبادت کرا جیری ذات میں کو پیدا کی تھی سبحان اللہ دیکھو انداز دیکھو ان درخان دا انداز دیکھو اللہ سے جدے کو کام کھندا رہا دے وہ کو انداز ہی آپ سکھا دینا جدے کو کام کھندے انداز ہی آپ سکھا دینا عام طور دوتے خطیبے دا عام طور دوتے امامے دا عام طور دوتے تقریر کرن والے دا عام طور دوتے اندازے ہوتے کہ اگلے کو مخاطب تھا بیٹھا ہوں تسا نماز نہیں میں پڑھتے تسا فلان نہیں میں کرتے لیکن اے حبیب نجار درخان کیا دا پائے مالیہ میں کو کیا تھی کہ لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون کہ میں ان ذات دی عبادت کیوں نہ کرنا جیلی ذات میں کو پیدا کی تھی حالانکہ وہ تے کرے نہ کھڑا مشرک ہم تے وسطی والے مشرک ہی تے انہی قوم ہے بت پرست ہی تے انہی قوم ہے وہ تے نہ ہا مشرک لیکن غلط کیا مخاطب تھی مردا تقریر کرن دا انداز کیا ہا کہ میں کیوں نہ کرنا عبادت ان ذات دی جیلی ذات کو پیدا کی پیدا بھی کیتے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اساں سارے والا دل نہیں ہوں ذات پیشی ساری اٹھائی تھی ہوئی ہے اللہ اکبر
اللہ اکبر فکرو اے انداز انجا پیارا انداز ہے کہ این انداز نال جے جڑا وڈا گنہگار ہوگی، جے جڑا بھی بدکار ہوگی، جے جڑا متکبر تے جبار ہوگی، لیکن این انداز نال اوندا تکبر ود سی نہ بلکہ ہتھوں گھٹ سی اور سارے بزرگ دا حضرت سے والا شیخ رحمۃ اللہ علیہ دا بھی جو انداز ہے اور بن بزرگ دے انداز بھی ٹھیک اللہ والے دا طریقہ یہ ہو اللہ والے دا کئی کو جو نصیحت فرمائیں وہ اے نہیں آدھے بھائی تسا نماز میں پڑھتے یار اسا نماز سستی کرتے ہیں، سستی نہیں کرنی چاہیے سب کو سستی نہیں کرنی چاہیے، اسا روزے صحیح طریقے سے نہیں سے پر رکھتے، سب کو صحیح روزے رکھنے چاہیے، یعنی اپنے آپ کو شامل کر کے اپنے آپ کو شریک کر کے نصیحت کریں اور وہ نصیحت کارگر ہوگی، وہ نصیحت کارگر ہوگی ہے درخان اور ہے ان پڑھ لیکن اللہ کریم اندھے کو کم جو کھلنا ہا ڈھنگ کے جھا سکھائے کہ این ڈھنگ نال جیرا منن والا حسنی منی کھڑا ہٹ دھرم تو میں نہیں بنے دارا اور اگلو جملہ کیا ادا کرے اللہ اتخذ من دونی آلہہ کیا میں اللہ کے سوا انہیں کو معبود بناؤں میں اپنا کھڑا حالانکہ آپ تے بت پرست نہ ہا اب تے توحیدی ہا پیغمبر نے آکھا من نہیں کھڑا کلمہ پڑھی کھڑا ایمان دار لیکن انہیں بت پرستے کو سمجھاون واسطے یہ نہ کہ تساں کیوں بڑائی کھڑے ہو بے معبود نا اتخذو کیا میں یہ مناسب ہے کہ اللہ دے سوا انجھے لوگوں کو انجھے چیزیں کو معبود بناواں ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انجھے لوگوں کو انجھے چیزیں کو میں معبود بناواں کہ اگر رحمان میرا رب میں کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے انہیں کو اتنا اختیاری کہنی کہ وہ سفارش چا کر رہے ہیں انہیں دی سفارش منی منجے رحمان انہیں دی سفارش مننے اور میری تکلیف دور کی منجے یا انہیں کو اپنی طاقت انجھی ہوئے کہ میں کو تکلیف کو بچا دینے نہ آپ بچا سکتے نہ انہیں دی سفارش رب دے سامنے سنی میں دیئے میں انہیں کو کیوں معبود بناواں سمجھانا دیا انہیں کو آکھ رہا انہیں کو لیکن اپنے آپ کو شامل کر کے اپنے آپ کو مخاطب تھی کے کھڑا دے سمجھانا دا انداز رکھی کھڑے انی اذن لفی ضلال مبین اگر میں یہ حکم کرے ساں اللہ دے سوا بن کو معبود بنے ساں میں واضح گمراہی ہے جو ہو ساں میں واضح گمراہی ہے جو ہو ساں واضح گمراہ ہو ساں مرے انی آمنت بربکم فاسمعون انی آمنت بربکم میں تہانے رب کو منی کھڑا تہانے رب کو منی کھڑا کمال ہے انہیں کو سمجھاؤں دا انداز کہ بھئی رب میڈا بھی ہوئے تو تہانا بھی ہوئے میں ہوں رب تو تے کلمہ پڑھی کھڑا میں منی کھڑا فاسمعون تو صحیح میری سن تو صحیح میری مان گئی اللہ کمال دا انداز ہے ہونا یعنی وہی انداز اختیار کیتے اگلے دی قسمت کہنا ایمان قسمت بستی والے دی قسمت ایمان کہنا منن کہنا دی قسمت انہیں ان بیچارے کو مختلف روایات ہیں مختلف احادیث ہیں مفسرین کرام نے مختلف اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ جنہوں نے وہ تقریر کی تھی انہیں پتھر مار اور بیا قول یہ ہے کہ انہیں وہ بھاو سائے یا قول یہ بھی ہے کہ وہ پکڑ کے انہیں کچی کھڑ سکتی ہے بہرحال جرہ طریقہ کی طرح دشمن کو کوئی بعید نہیں ابراہیم علیہ السلام چھے جوان کو بھاو سکنے پائے خلیل کو بھاو سکنے پائے اللہ کوئی بعید نہیں دشمن کو کوئی بعید نہیں کچھ بھی کر سکتے انہیں شہید کر دیتے بارہ حضرت حبیب نجار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیتے نے جنہیں شہید تھے روح پرواز تھے دنیا تو رخصت تھے ایڈو دنیا تو رخصت ہے اڈو فوراً اللہ کا حکم آگے اللہ سے فرمائے تی لدخل جنہ اے حبیب دیر کہنی ایڈو روح لکھتے سدھا بڑی جنت ہے لگا تو جنت داخل تھی
اللہ اللہ ہی دے وچ بھی دو قول ہے. ایک یہ ہے کہ جلے روح پرواز تھے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف حکم آئے کہ تو جنت داخل تھی. دوسرا قول یہ ہے کہ اجل زندہ ہا زندگی دی حالت روح پرواز نہ تھی ہے جلے انہیں تشدد کیتے ظلم کیتے زندہ ہومن کی حالت اللہ کریم فرمائے حبیب تو میری جنت داخل تھی. اجا بیٹھا دنیا تے ہا روح پرواز نہ تھی. بہرحال روح قول سچے ہیں اللہ اوہی کر سکے اوہی کر سکے. اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے. لیکن کمال یہ ہے حبیب نجار کی درخان کی کمال یہ ہے جلے جنت تو ویلا پہ کیا دا پہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ویلا جنت تو پہ داخل جنت تھی نہ پہ لیکن قوم نہیں بھولی کو اتھائی بھی آدھا ویلے مولا کوئی صورت ایچی ہوئے ہاں کہ میری قوم کو پتہ لگ بنجے ہاں کہ یہ حبیب نجار کی اللہ سے قدر کے جی کی حبیب نجار کو اللہ سے شان کے جی کی عزت اور اکرام کے جھا کیتے. مولا کوئی طریقہ کار یہ جہاں ہوئے ہاں کہ اس طرح میں میری قوم کو پتہ لگ بنجے بما غفر لی ربی کہ میرے رب میں کو بخش بھی دیتے میری بخش مغفرت بھی فرما دیتی ہے. وجعلنی من المکرمین اور اللہ کریم میں کو عزت اور اکرام بھی عطا فرمائے. عزت اور اکرام والے لوگوں میں شامل بھی فرمائے. لسیا کوئی طریقہ ہو گیا انہیں کو پردہ اٹھا کے دکھاویں دے ہاں کہ میں کو کیا عزت ملتی پئی میں کو کیا شان ملتی پئی متا ہی دیکھن لا انہیں دا مقدر بدلتا ہوئے دوزخ دے فارن بنن کروں جنت دے حقدار بن دے. کیا انہیں دل درد ہاں کیا ہمدردی ہے کیا خیر خائی ہے اللہ اکبر. اللہ وہ جو اپنے انجام کو پہنچے جنت پہنچ گئے. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اللہ سے فرمائے حبیب نجار تھے اب جنت پہنچ گئے. اساں دی قوم دے اوتے اودے مرن دے بعد وہ لشکر کہیں پٹھے سے فرشتے دے آسمان کو لشکر پٹھے ہوئے اور نہ ہی ایسا لشکر پٹھے دے رہا دے. وما كنا منزلين ایسا لشکر نہیں پٹھے دے رہا دے. لشکر بھیجنے کی ضرورت ہی کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت ہی کوئی کیوں اللہ سے نے فرشتے کو اللہ سے اپنے فرشتے کو ہی طاقت نہیں ایک پرچہ مارن زمین تلبسی کا شد لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت عذاب واسطے اللہ سے فرمائے کریں ایسا لشکر نہیں ہوتا ہے. ہاں البتہ امداد واسطے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی امداد واسطے اللہ کریم فرشتے نے لشکر پٹھیا. غزوہ بدر کے موقع دیتے ہیں جنہیں میرے آقا علیہ السلام وہ اپنی تعداد لٹھی اپنے غلام کی تعداد لٹھی اور وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی تعداد لٹھی گئی. پیچھے محبوب علیہ السلام دعا فرمائے اللہ کریم کی بارگاہ میں ساری رات خیمے میں میرے آقا علیہ السلام دعا مانگتے رہے گا اور اتنا آہو زاری فرمائی نے کہ انداز نہ آپ رو رو کے دعا مانگیے. عمر جیاں جوان فاروق اعظم جیاں جوان وہ خیمے دے دروازے تے بند کے پارو کنو حق نہ مرے دیکھنے سناؤ بس کرو اگر ہون بھی رب دی طرف مدد نہیں اندی پیچھے اندی کدے ہی نہیں تو آلے آہو زاری کرنا سارے جگر پھٹ دیں سارے کلیجے پھٹ دیں بس کرو. اللہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کے غلامے کو محبوب کو تسلی دی خاطر اللہ سے فرمائے میرا محبوب اپنے غلامے کو دس دیو کہ میں 1000 فرشتہ بھیجے نہ پیا ایک فرشتہ آوے پار مارے تے بچی کشے نا لیکن 1000 فرشتہ بھیجے نہ پیا کیونکہ فرشتے لڑن نہ آئے وہ فرشتے لڑن نہ آئے عذاب دیون نہ آئے وہ صرف مسلمانے دا دل وڈا کرن واسطے کہ تسا 313 نہیں دے تسا کل ہے 313 نہیں دے 1000 فرشتہ پڑے گا. اور کچھ دیر دے بعد اللہ سے مزید حکم فرمائے میرے محبوب 1000 نہیں اصل 3000 فرشتہ بھیجے 3000 اپنے غلامے کو دس دیو کہ تسا 313 نہیں دے 3000 فرشتے ہی کرے گا.
اور تیسری دفعہ حکم نازل تھا اللہ کریم فرمائے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامے کو رسول 313 میں 5000 فرشتہ آیا 5000 فرشتہ آیا شان نے ہوئی صحابہ کو لیکن یہ صرف دل ودا کرن واسطے صرف انہیں دی تائید واسطے تقویت واسطے توثیق اور تصدیق واسطے اللہ کے فرشتے بھی دیا گیا عذاب واسطے اللہ سے فرمایا سب کو لشکر بھیجن دی لوڑی ہے یہ تو صرف صحابہ دا دل ودا کرنا اللہ سے لشکر بھیجی اور حدیث پاک کے چلتے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے جلے فتح تھی کہ یہ مسلمانوں کو فتح تھی کہ یہ جنگ کو فراغت تھی کہ انہوں نماز دا ٹائم تھی نماز دا ٹائم جو چاہے اذان تھی تکبیر تھی میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھے آپ نماز پڑھے لیکن صحابہ حضور علیہ السلام نے پیچھے نماز پڑھے جلے سلام پھر انہیں نماز کا مفارق تھے سلام پھر آن دیتے ہیں صحابہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تسا نماز کھل دیکھ رہے ہیں مسک دیکھ رہے ہیں مسک دیکھ رہے ہیں خیر تے ہیں کیونکہ وہ اے دسو ہم جلے امام اگو کھڑا ہوں دے نماز پڑھے دا کھڑا ہوں دے امام دا وہ مقتدیین دو ہوں دے یا قبلے دو ہوں دے قبلے دو ہوں دے اور مقتدیین دو ہوں دے قبلے دو ہوں دے کیا سب کو کہ نہیں پتہ لگے کہ سارا امام کیا کھڑا کرے دے لیکن صحابہ حضور علیہ السلام کو پوچھتے بیٹھے سنا آج مسک دے کھڑے ہمیں کھلتے کھڑے ہمیں خیر دے ہیں میرے آقا یہ نہیں فرمایا میں نے غلاموں تو کیا بتایا میں کھلتا کھڑا ہوں میرے آقا مہر لے گیا فرمایا ٹھیک آدھے بیٹھے ہوں واقعی میں مسک دا کھڑا ہوں صحابہ کو کیویں پتہ لگے پہلی گالے ہیں فقیروں صحابہ چاہے نماز پڑھ دے ہم اللہ دی عبادت کرے دے ہم کھڑے نماز چ دے ہم لیکن انہیں دی نگاہ آمنہ دے لال دو حضور علیہ السلام دی ذات تے انہیں دی نگاہ ہو تے تھے حضور دی ذات کو کھڑے ہوئے آقا علیہ السلام دی ذات کو دے نگاہ انہیں دی اٹھائی ہوئی اور جلے نگاہ آقا دے وجود اقدس دے ہوتے آپ دے چہرے دو آپ دے سر مبارک دو انہیں دی نگاہ ہو گئی اور میرے آقا دی شان ہے کہ میرے آقا جلے مسک دے ہم آپ زیادہ تر مسکراہٹ فرمائے دیا اور آپ دے دند مبارک رنگے ہوئے نہ ہو تھوڑا تھوڑا فاصلہ دندے مبارک دے درمیان فاصلہ اور جلے میرے آقا مسکے رہا آپ دے دندے مبارک دے جو انہیں سراخے میں جو نور دا شوامہ نکلتا نور دا شوامہ نکلتا صحابہ دی نگاہ چونکہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہوتے ہوتی ہے ان خاطر جلے آپ مسکن ظاہر نور دا شوامہ نکل جاتے ہیں نور دا شوامہ نظر جا پیا کہ سامنے بھی جا پائے اور اندازہ تھی کہ انہیں کو کہ نور دا شوامہ ہی میں نہیں نکل جا پیا میرے آقا علیہ السلام مسک دے کر پتہ ہے اور آقا جلے خوش تھی میں نہ آپ دے رخسارے میں جو نور دا شوامہ نکل جا مسکن ہاتھ دندے مبارک جو نور دا شوامہ جلے خوش تھی میں نہ رخسارے میں جو نور دا شوامہ نکل اور وہ نور دا شوامہ اگر سامنے دیوار ہوئے ہاں نور دا شوامہ دیوار تے پہنچا ہاں پہاڑ ہو گیا پہاڑ تے پہنچا ہاں بہرحال پہاڑ تے پہن یا سامنے دیوار ہے یا نور دا شوامہ اپنے اکھی نال ظہور تھی نہ ہویا نٹھے دے کے نور دا شوامہ نکل جا پائے تو پوچھے نے سنا مسک دے کیوں کھڑے آئے کھل دے کیوں کھڑے آئے میرے آقا علیہ السلام فرمائے میں نماز پڑھے دا کھڑا ہوں جبریل سپہ سالار ہا فرشتے دا جرا 5000 دا مجمع فرشتے دا آیا کھڑا ہا انہیں دا سپہ سالار ہا سب کو نماز پڑھتا دیکھ کے جبریل فرشتے کو رلے دا آسمان تو لگا گئے آسمان تو لگا گئے جنہیں پہلے آسمان تے گئے کوڑا کڑکا ہے اللہ رب العزت پوچھے کون ہے عرض کی تیسی سنا میں جبریل آیا کھڑا اور فرشتے نے نال سفارے تھی گئے جہاد کروں جنگ کروں واپس بلی اندے ہیں میرے رب فرمائے جبریل اے دس واپس جو آئیں میرے محبوب دی اجازت نہ لئی ہے بغیر اجازت کے میرے محبوب کو پوچھا ہمیں بغیر پوچھے اندہ پائی جبریل امین عرض کی تھے مولا کریم پوچھا کوئی نہیں اللہ سے فرمائے وان واپس وان
میرے محبوب کو اجازت کھیلنا پیچھے دروازہ کھل سی بغیر اجازت دے اسے دروازہ نہ کھل سی میرے محبوب کو پوچھتے صحیح میں بغیر پوچھے اندھا پڑھے آپ فرمائے نے میں نماز پڑھے نہ کھڑا ہم تے جبریل والا ہے فرشتے نے سامنے سارے فرشتے بڑھلا کے سامنے آیا کھڑا مو کو دیکھ کے مو کو کھیل لا لیے کہ جبریل پوچھا نہیں بغیر پوچھے گئی گئی ہوتے اخیر واپس آنا پائے گا کھیل لا لیے جبریل نے اللہ اللہ سے فرمایا سا عذاب واسطے آسمان کرو فرشتے نے لشکر کوئی سے اترے دے رہتے نہ اتارے سے نہ اترے دے رہتے ہیں ان کان الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون صرف ایک چیخ ہے پوری قوم کو تے عذاب ہے جنہیں انہیں نہیں منجا حبیب نجار کو شہید کی تیرے ظلمت اور انبیاء کو اور رسول نگاہ نہیں منی کہ اللہ سے عذاب نازل فرمائے جبریل کو حکم دیتے وان جبریل این شہر میں دروازے دے وچ واقع انہوں شہر دے دروازے ہونے اور دیوارہ ہونے ہیں فصیل ہونے ہیں جگہ دیوار فصیل آکھا میں دروازے ہونے ہیں یہ دلی گیٹ فلانا گیٹ یہ گیٹ جو ہیں یہ دروازے ہونے ہیں دروازے وچ وال کھڑ جبریل دروازے وچ وال کھڑے ایک ہاتھ ای مہاڑی تے رکھے ایک ہاتھ ای مہاڑی تے رکھے مہاڑے تے ہاتھ رکھ کے دروازے وچوں آواز دیتی ہے یہ جی ہیبتناک آواز جبریل دیتی ہے وہ آواز کو سن کے وہ بستی وچ کوئی بندہ بھی جیندہ نہیں رہ گیا سارے مر گئے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ خمود دا معنی ہوتے اجھن جب بھاپ اجھ ہوئیں گے اللہ سے فرمائے جی میں بھاپ اجھی پہ ہوتی ہے وہ سارے اجھے پائیں سارے موئلہ زندگی دی حرارت انہیں دی ختم تھی گئی ہے موت تاری تھی گئی سارے بچے پائیں موئلہ تھے پوری بستی کو اللہ سے تباہ کر چھوڑی یہ صرف اور صرف آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دی برکت مبارک ہے جے گنہگار ہیں اللہ سے عذاب نہیں دینا وعدہ فرمائی بیٹھے وما كان الله يعذبهم وانت فيهم کہ میرا محبوب تو گناہ میں بیٹھا ہوں میں عذاب دے میں رب کو بیٹھا دو وجہ کروں اللہ سے اجتماعی عذاب نہیں دینا اجتماعی اللہ رب العزت عذاب نہیں بھی دینا امت دوتے دو وجہ کروں ایک وجود مسعود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت کروں کہ آپ دے وجود مسعود دی برکت دینا آپ آسمانے کو نہیں چڑیا عرش کو نہیں چڑیا اپنی گنہگار امت کی خاطر زمین کو چنے کہ میری گنہگار امت زمین تے ہوئے میں آسمانے تے ہوا میں کو نہیں ٹھا دی میں تھی زمین تے ہو سا اللہ سے وعدہ فرمایا اللہ سے فرمایا اگر تسا اپنی امت کو چن دے پاؤ زمین منتخب فرمے دے پاؤ تو تسا ہنے وچ ہو میں عذاب نوائے میں رب کو بھی نہیں تھا ایک حضور دی ذات کی وجہ کروں اور پوچھا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون کہ ہی امت دے وچ اللہ سے فرمایا میرا محبوب تیری امت وچ انج لوگ پیدا کیتے بھی جڑے استغفار کرے دے بیٹھے اپنے واسطے بھی اور ساری امت واسطے دعا کرتے انہیں نے استغفار دی برکت کروں اجتماعی عذاب نہ دے سا اور تمہارے ذات دے تمہاری ذات اور تمہارے وجود مسعود دی برکت کروں میں عذاب نہ دے سا اللہ کریم سارے کو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرماؤ سچا عشق عطا فرماؤ اتباع سنت نصیب فرماؤ نیک لوگوں کا پیار اور نیک لوگوں کی صحبت سنت نصیب فرماؤ وآخر دعوانا